السلام علیکم جی، میرا نام سعدیہ بلوچ ہے اور میں ناؤ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ اس جو ہمارا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے ساتھی ہیں، نہ صرف یہ کہ جو اس کا پارٹ ہیں، بلکہ ساری ورکنگ کمیونٹیز میں خاص طور پہ جو خواتین کام کر رہی ہیں ان کے لیے بھی ہم یہ باتیں ان کے سامنے دہرائیں، ان سے ڈسکس کریں، کچھ سیکھیں، کچھ سکھائیں۔ اور اسی کا ایک سلسلہ آپ مختلف پروگرامس کی شکل میں دیکھ چکے ہیں، جس میں ہمارے کچھ ساتھیوں نے آپ کو یونین کے حوالے سے، کچھ نے سروس اسٹرکچر کے حوالے سے بات کی ہے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا جس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو WVL کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے دوران ہم نے جو پیکج بنایا تھا اپنے ساتھیوں کی آگاہی کو بڑھانے کے لیے، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے، اس ضمن میں ہم چیزوں کو ان ساتھیوں تک محدود نہ رکھیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہے، کیونکہ ٹریننگ میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس 3 سال، اب یہ تیسرا سال ہے ہمارا پروجیکٹ کا، تو اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جو فیز 1 تھا اس میں کچھ چیزیں رکھیں، پھر وہ بڑھ گیا، وہ فیز 2 ہو گیا، اس کے بعد فیز 3 اب اس طرح ہی چل رہا ہے۔ تو اس دوران کیا ہے کہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساتھیوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہم ایز اے سٹیزن اس ملک کے شہری ہیں تو ہمیں اس کی باتیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں تھوڑا بہت لاء کا پتہ ہونا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ جس فیلڈ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم جس پیشے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی باتیں ہمیں لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے بہت نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ہونی چاہیے۔ تو میرا جو یہ بھی ڈسکشن ہے، سیشن کہہ لیں آپ، یہ ڈسکشن ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، دستور پاکستان کے حوالے سے۔ کبھی کبھی عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دستور سے کیا لینا دینا، یا ذرا دستور کو یا کانسٹیٹیوشن کو سمجھنا مشکل کام ہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک تو سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ آپ کو اردو زبان میں بھی یہ پڑھنے کو مل جاتا ہے، ظاہر جن کو انگریزی کا مسئلہ ہے تو ہماری قومی زبان میں یہ موجود ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جاننا کیوں ضروری ہے، کیونکہ ایک شہری کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں اس ملک جس میں وہ رہتا ہے، اس کے شہری ہونے کے ناطے، تو وہ زیادہ آسانی کے ساتھ، زیادہ مضبوط طریقے سے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے اور اپنے حق کے لیے بات کر سکتا ہے۔ لیکن ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ آپ پہلے عام فہم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آئین یا دستور کیا ہے۔ ہم جب اپنا گھر چلاتے ہیں نا، ظاہر سب لوگوں کے اپنے اپنے گھر ہیں، یا زندگی جب وہ گزارتے ہیں تو اس کے کچھ ضابطے طے کرتے ہیں۔ ہم عادی نہیں ہیں گھریلو زندگی کے ضابطوں کو کہیں لکھ کے نہیں رکھتے، لیکن کمپنیز میں، کسی ادارے میں، یا ملک کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو قانونی طور پہ ایسی دستاویز موجود ہوتی ہے جہاں پہ وہ لکھی ہوئی حالت میں آپ کو فراہم کرتے ہیں اس کو، کہ ریاست اور یعنی حکومت اور عوام کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے حکومت کرنے کا اور عوام ہونے کا، یہ کیا ہے۔ تو آپ اس کو بہت آسانی سے 2-3 چیزوں کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ آسان ازان میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ آئین یا دستور جو ہے کسی بھی ملک کا، اس کی لکھی ہوئی حالت میں قانونی مسودہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، اور دونوں کو وہ بیلنس کر کے بتاتا ہے۔ دوسری زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ معاہدہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، جو اس ریاست کی عوام ہے جو اس میں رہتی ہے اس کے درمیان۔ تو وہ ظاہر وہ بتائے گا کہ پوری ریاست چلے گی کیسے، کس کا کیا کردار ہوگا، کون سا شعبہ کس شعبے کو لیڈ کرے گا، اگر کسی کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، چاہے وہ سربراہ مملکت کی ہونی ہے، وہ کسی ادارے کے کسی بھی سربراہ کی ہونی ہے، وہ ہر چیز اور ہر سیکشن پہ بات کرتا ہے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہے کہ کون کیا کر سکتا ہے، اس کی حد کیا ہوگی، اگر وہ ریزائن کرتا ہے تو وہ کیسے کرے گا، یعنی ادارے میں شامل کیسے ہوگا اور اس سے نکلے گا کیسے، کن اداروں کی کیا اختیارات ہوں گے، یہ سارا معاملہ اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ تو ضمانتیں بھی ہوتی ہیں، یس، جو آپ کا آئین ہوتا ہے وہ آپ کو ضمانت دیتا ہے کہ ریاست آپ کے کون کون سے حقوق پورے کرنے کی ذمہ دار ہے یا ضامن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ جیسے دنیا میں کچھ ممالک ہیں جن میں خاص طور پہ میں یہاں برطانیہ کا ذکر کروں گی، ان کا لکھی ہوئی حالت میں دستور موجود نہیں ہے، لیکن باقی زیادہ تر جو ممالک ہیں ان میں یہ لکھی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ پاکستان بنا 14 اگست 1947 کو، تو 14 اگست 1947 کے بعد یہ کوئی اچھا تو نہیں رہا، لیکن ہوا کیا کہ ہمارے پاس 1956 تک کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ تو پہلا پاکستان کا جو باقاعدہ دستور تھا یا آئین تھا وہ بنا 1956 میں، اور اس دوران جو ہے وہ انڈین ایکٹ جو تھا 1935 کا، اسی کو استعمال کیا جاتا رہا۔ ظاہر ہے اس کے بہت اثرات مرتب ہوئے، لیکن یہ آپ کے علم کے لیے ہے کہ اب تک پاکستان میں 3 آئین آ چکے ہیں۔ جو پہلا تھا وہ 1956 میں تھا، پھر دوسرا آئین بنا اس کو ختم کیا گیا 1962 میں، اور اس کے بعد جو آئین بنا وہ بنا 1973 میں،
جو ابھی تک ہم پہ لاگو ہے اور یہی فار ایور کے لیے بنا ہے. اب انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی کانسٹیٹیوشن میں کبھی کبھی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو آپ اس کانسٹیٹیوشن کی کچھ اصول اس کے اپنے بھی ہیں کہ آپ اس کو توڑ نہیں سکتے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اور وہ باقاعدہ جرم ہے, اس کی سزائیں ہیں. تو بھئی اب کیا کریں, اب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ترمیم یعنی اضافہ کیا جا سکتا ہے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو آئین میں ہی لکھا ہوا ہے, رول ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو وہ چیز شامل کرنی ہے تو آپ اس چیز کو کیسے شامل کریں گے. تو ہم نے اپنے سیشن میں بھی یہ بات کی تھی, اگر جن دوستوں نے ٹریننگ کی ان کو یاد ہوگا. تو یہ چیزیں میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتی ہوں. آئین کیا ہے؟ ایک قانونی شکل ہے اس دستاویز کی جو عوام اور ریاست کے درمیان معاہدے کی ایک شکل ہوتا ہے, اور اس میں اس کو عوام کے فرائض اور حقوق جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں, ریاست کیا کیا دے گی اور پھر شہریوں نے کیا کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے بہت سارے آرٹیکلس ہیں, کوئی 12 کے قریب چیپٹر ہیں, پارٹ ہیں اس کے, اور اس کے اندر پھر آپ کو مختلف انہوں نے موضوعات کے تحت کیا ہوا ہے. ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے اہم کیا چیزیں کیا ہیں, وہ کچھ چیزیں ہیں. ویسے تو سب کو پڑھنا چاہیے اور پورا پڑھنا چاہیے, لیکن جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے آرٹیکلز ہیں جو ضرور ہم ساتھیوں کو, ہم لوگوں کو, ہم کام کرنے والے لوگوں کو, ہم خواتین کو, سارے شہریوں کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ وہ خاص آرٹیکلز کیا ہیں. ایک آرٹیکل ہے اس کا جو کہ آپ کو برابر کا شہری قرار دیتا ہے, اور یہ بہت مضبوط آرٹیکل ہے کیونکہ کوئی بھی جنس کی بنیاد پہ, صنف کی بنیاد پہ, رنگ و نسل کی بنیاد پہ اپنی اس کی جو بھی حیثیت ہے, اگر وہ کسی قبائلی نظام کا حصہ, وہ کسی خاص کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر وہ شہری ہے اس ملک کا, میں بار بار پاکستان کی مثال دوں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حقوق سب کے برابر ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ آپ میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈسکرمنیشنز تو ہوتی رہتی ہیں, تو یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی تحریک کے ذریعے یا اپنی ایڈوکیسی کے ذریعے اس آواز کو اٹھاتے ہیں تو ان کو ضامن کس کو باندھتے ہیں, وہ کیوں مضبوط ہوتے ہیں, ان کی آواز کیوں مضبوط ہوتی ہے, ان کو یہ آئین میں لکھا ہوا معلوم ہوتا ہے, اور وہ اسی کو بار بار سامنے لے کر آتے ہیں کہ جی چیز تو آئین میں لکھی ہے تو ریاست ہمیں دے. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ آرٹیکل ہے جو برابری کی بات کرتا ہے. ہمیں سے زیادہ تر جو خاص طور پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اگر میں بات کروں تو 18ویں ترمیم کے بعد سندھ گورنمنٹ نے جو یونین بنانے پر جو پابندی لگائی تھی وہ ہٹا دی, اور یہ حالیہ ہوا ہے. اس کا فائدہ بہت لوگ اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا چاہیے بھی. تو جو لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ایسوسی ایشن تھی پہلے, پھر انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے آپ کو بطور یونین رجسٹر کرا لیا. تو آل پاکستان لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام یونٹ جو ہے ALPU, وہ بھی ایک باقاعدہ یونین کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس نے اپنی حیثیت کہاں سے لی, چونکہ یہ آئین میں لکھی ہوئی تھی. اور پھر مختلف ادوار میں جب اس پہ پابندی لگی تو پھر یہی ہوا کہ جب یہ موجودہ گورنمنٹ آئی اور اس میں پھر 18ویں ترمیم کا معاف کیجیے گا سہارا لیا گیا, اور اس کی بنیاد پہ ہم نے یہ یونین سازی کر لی. تو پھر میں آتی ہوں ان آرٹیکلس کی طرف جو بحیثیت ورکر, بحیثیت یونین یا لیبر کے طور پہ یا فرد کے طور پہ ہمیں کہاں کہاں سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کچھ آرٹیکلز ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس میں کیا ہے, اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے مینول میں بھی آپ کو دیا تھا. ایک ہے آرٹیکل نمبر 3 جو کہتا ہے کہ استحصال کا خاتمہ ہوگا. تھوڑا سا پڑھتے ہیں اس کو کہ مملکت استحصال کی تمام اقسام کے خاتمے اور اس بنیادی اصول کی تدریجی تکمیل کو یقینی بنائے گی تاکہ ہر کسی سے اس کی اہلیت کے مطابق کام لیا جائے. یعنی اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کو غریب ہونے کی بنیاد پہ, اگر عورتوں کو لگتا ہے کہ جی ان کے عورت ہونے کی بنیاد پہ ان کو بہت سے کام یا نوکریاں نہیں مل رہی, تو اس کی بالکل آئین اجازت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ نہیں, ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق یہ سارے حقوق ملے جائیں گے. اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ ہر کسی کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ بھی دیا جائے گا. یعنی کام کا حق بھی ہے اور اس اہلیت کی بنیاد پر معاوضے کا حق ہے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ پہاڑی علاقوں کا رہنے والا ہے تو اس کا معاوضہ کم ہے, اگر وہ شہری علاقوں کا ہے تو اس کا معاوضہ کم ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو ریاست طے کرے گی, اور ظاہر یہ جب آئین بن رہا تھا تو یہی ہوا تھا کہ ہم طے کریں گے کہ کیسے اس چیز کو, سسٹم کو لے کر آیا جائے. آرٹیکل نمبر 4 بہت اہم ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ افراد کا حق ہے کہ قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسی کہ اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے تو کیا اس کو پٹائی کرنا صحیح ہے؟ نہیں ہے. کیا پولیس اس سے, اگر وہ جو چوری شدہ سامان ہے وہ مزید اس کی کوئی معلومات لینا چاہتی ہے, تو کیا وہ مار پیٹ کر کے اس سے یہ ساری اگلوائے گی؟ نہیں, قانوناً یہ درست نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی جس کا حق ہے, میں اگر شہری ہوں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی, کوئی کرائم ہو جاتا ہے, تو میرے حقوق تو ختم نہیں ہوں گے نا. تو اگر ریاست جو بھی میرے ساتھ ڈیلنگ کرے گی وہ اس کو قانون کے دائرے میں رہ کے کرنی پڑے گی. تو یہ چیز امپورٹنٹ تھی, اس لیے میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی. آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ہر شہری خواہ کہیں کا بھی ہو اور کسی دوسرے شخص کو جو فی الوقت پاکستان میں ہو
یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اس سے قانون کو تحفظ حاصل ہو اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. یعنی یہ حق، یہ جو ناقابل انتقال والی اردو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سے یہ حق نہیں لیا جا سکتا. آرٹیکل نمبر 9، فرد کی سلامتی. کسی بھی شخص کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا ماں سوائے قانون کے تقاضے پورے کرنے کی غرض سے. یعنی یہ سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کی باقاعدہ ٹرائل ہوگا، اس کے حساب سے آپ کو انصاف مہیا کیا جائے گا، چاہے آپ نے کو سزا ملنی ہے یا جزا ملنی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ سے چھوٹی سی بات پہ یا کسی عام معاملہ پہ آپ کی زندگی لے لی جائے یا آپ سے آزادی چھین لی جائے. یہ اچھا خاصا ٹاپک ہے اور ظاہر ہے ہمیں جاننا بھی ہے. تو اگر آپ کو بور بھی لگ رہا ہے تو ہم نے یہ جاننا چاہیے ہمیں، تو ہم ایسے کریں گے کہ اس کا کچھ حصہ ہے 2-3، ویسے تو اس کے کوئی 280 آرٹیکل ہے، وہ تو ہم یہاں نہیں کریں گے. جو اسی طرح کے 2-3 اور آرٹیکلز ہیں وہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.